بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں یہاں پہ بہت سے خطرات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ وہاں پہ بہت سی اچھی خبریں بھی آتی ہیں، اور ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ چینی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ اس میں ایک جو بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ BYD کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہی ہے، اور اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر جو آدھی کاریں ہوں گی کم از کم وہ 2030 تک الیکٹرک کاریں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جاپان کی جو گاڑیاں پیٹرول پہ چل رہی ہیں، ڈیزل پہ چل رہی ہیں، وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ آؤٹ ہوتی جائیں گی۔ اگر یہ 2030 تک آدھی گاڑیاں جو ہیں بجلی پہ چلی جاتی ہیں، الیکٹرک گاڑیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے چند سالوں میں پھر بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں پہ شفٹ ہو جائے گا۔ پاکستان کے الیکٹرک گاڑیوں پہ شفٹ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں نے دنیا بھر میں یہ آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے اس کو تبدیل کیا ہے۔ چند سال پہلے جب ہم امریکہ جاتے تھے تو وہاں پہ گاڑیوں کے اشتہار نظر آتے تھے، تو وہاں پہ جو گاڑیوں کی بات کی جاتی تھی وہ سیفٹی کی بات کی جاتی تھی، ان کے اسٹائلش ہونے کی بات کی جاتی تھی، ان کے کمفرٹ کی بات کی جاتی تھی۔ پیٹرول کی بات عام طور پہ نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ امریکہ میں پیٹرول جو ہے وہ بہت سستا ملتا تھا۔ اب وہاں بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو اب وہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ جی نہیں، ایسی گاڑیاں ہونی چاہیے جو زیادہ مائلیج دیں، جو پیٹرول جو ہے جن پہ کم خرچ ہو۔ تو پیٹرول وہاں بھی ایک بہت اہم چیز اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول بہت مہنگا ہے اور اس کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہا ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا جو اثر ہے وہ مارکیٹ کی چیزوں پہ بھی پڑتا ہے، اور بلکہ جب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر تقریباً ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ ان چیزوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے جن کے متعلق بندہ سوچتا ہے کہ یار ان کے ساتھ پیٹرول کا تعلق کیا ہے۔ یعنی اب باربر بھی اپنے ریٹ بڑھا دیتا ہے، یعنی رکشے کی یا ٹرانسپورٹ کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس قیمتوں میں، اپنی اجرت میں، اپنی سروسز میں جو اضافہ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو میک اپ جو ہوتا ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ پیٹرول کی قیمتوں کا جو بڑھنا ہے یہ ایک ماضی کا قصہ بن جائے گا، کیونکہ اس سال کے آخر تک جاپانی کمپنی جو ہے وہ اسمبلڈ کاریں جو ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں بھجوا دے گی۔ ابھی بھی کچھ کاریں آ گئی ہیں، ہائیبرڈ کاریں جو ہیں وہ بک رہی ہیں، اور دوسری جو کاریں ہیں وہ بھی بک رہی ہیں جس میں پیٹرول جو ہے کم ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ BYD کمپنی ہے اور پاکستان کے یہاں ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ مل کے یہاں پہ پلانٹ لگائیں گے، اور اس پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہوگی اس کے مطابق، اور جو امپورٹڈ کاریں ہوں گی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو کار پوری آتی ہے جس میں یعنی اسمبل شدہ کار آتی ہے تو وہ اس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے، لیکن اگر پارٹس آتے ہیں اور یہاں پہ اسمبل ہوتے ہیں تو اس میں پھر ٹیکس کم ہو جاتا ہے۔ تو پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ پلانٹ لگیں جو اسمبل ہوں، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پلانٹ یہاں پہ لگتے ہیں تو وہ یہاں پہ لوگوں کو جاب بھی ملتی ہے، اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملتا ہے، تو ایک طرح سے وہ پاکستانی معیشت میں ان کا ایک کردار ہوتا ہے، جبکہ جو اسمبلڈ کاریں آتی ہیں ان کا اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں جو گزشتہ 5 سالوں سے ہم اگر بات کریں، پاکستان میں بہت مقبول گاڑیاں ہیں جن میں کرولا ہے، ہونڈا ہے، سوزوکی ہے۔ یہ گاڑیاں پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ جو ہے گزشتہ جو سال ہے جب جون میں ختم ہوا اس میں فروخت ہوئی ہیں۔ تو لوگ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت سی کمپنیوں نے، کاروں نے ان میں قیمتیں کم بھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بہت سے عام لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس سے اوپر گئی ہیں۔ اس میں گاڑیاں جو ہیں ساؤتھ کوریا سے بھی آ گئی ہیں، اب چائنا سے بھی گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کے متعلق کچھ شکایات بھی ہیں، خاص طور پہ چائنی گاڑیوں کے متعلق شکایت ہیں کہ وہ ان کی کچھ
کچھ ٹیکنالوجی بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ اے سی کے متعلق شکایت کی جا رہی ہے کہ ان کے اے سیز اچھے کام نہیں کر رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے چینی جو ہیں وہ پاکستان کے مارکیٹ جو ہے وہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ داخل ہو رہے ہیں، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان معاملات پہ قابو ڈال لیں گے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ چارجنگ سٹیشنز کا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی این جی کا ایک زمانہ آیا، گاڑیاں جو تھی وہ سی این جی پہ شفٹ ہوئیں، اور ایک بڑا گورنمنٹ نے کمپین چلائی کہ جی بڑی یہ کلین انرجی ہے، اور یہ پیٹرول کی نسبت جو ہے فضائی آلودگی سے بہت کم ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور لوگوں نے بہت انویسٹمنٹ کی. کبھی آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں، کبھی آپ ملتان پہ جائیں، کسی جگہ بھی پاکستان جائیں تو بڑے بڑے سی این جی اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں. لوگوں نے اس پہ کروڑوں روپے انویسٹ کیا، لیکن چونکہ گیس اویلیبل نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ گیس اسٹیشن بند ہو گئے. اب یا تو وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ لوگوں نے وہاں ان کو کچھ اوکھے سوکھے ہو کے اس میں پیٹرول اسٹیشنز میں کنورٹ کر دیا کہ اب وہاں پیٹرول یا ڈیزل ملتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک بہت غلط فیصلہ تھا. یعنی یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے پاس اتنی گیس ہے ہی نہیں کہ جتنی گیس سے ہم پوری اس کو آٹو موبائل جو ہماری انڈسٹری ہے، جو ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کو ہم اس میں شفٹ کرتے. اور اس کا وہی نتیجہ ہوا کہ بے شمار لوگوں کا بہت پیسہ ضائع ہوا. ظاہر ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جن لوگوں نے چیزیں امپورٹ کی اور مشینری امپورٹ کی، تو مشینری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو اب یہ ایک بہت اہم فیصلہ تو یہ کرنا ہے حکومت پاکستان کو کہ کیا پاکستان کی حکومت جو ہے یہ ایسے چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے گی جو گاڑیوں کو چارج کر سکیں گے. اور کیونکہ چارجنگ کا مسئلہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹیڑھا سا بھی ہے. پیٹرول کا مسئلہ تو یہ نا کہ آپ جاتے ہیں، آپ چند منٹ میں جو ہے وہ آپ کا ٹینک فل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے بعد گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. تو چارجنگ میں ظاہر آپ کو کچھ وقت لگے گا، اور وہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہوگا. ابھی اس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ایک بات بڑی پکی ہے، اور وہ یہ کہ یہ شفٹنگ جو ہے، یہ وہ 50% کی بات کر رہے ہیں، وہ 40 ہو جائے، 25 ہو جائے، شفٹنگ تو شروع ہو جائے گی. اور لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان میں آپ کو جو پیٹرول کی والی گاڑیاں ہیں وہ اسی طرح سے نظر آئیں گی. شاید جس طرح سے آپ کو کیمرے نہیں ہیں، جو کیمرے اب تو ڈیجیٹل کیمرے ہیں جس میں فلم پڑتی تھی، تو وہ پوری وہ کیمرے جو ہیں وہ اربوں ڈالر کے پوری دنیا میں اس طرح بیکار پڑے ہیں، کیونکہ وہ اب ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں. اب ڈیجیٹل کیمرے آ گئے ہیں، فوٹوگرافک مٹیریل کا دور ختم ہو گیا، ٹیکنالوجی نے چیزوں کو بائی پاس کر دیا. تو پاکستانی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس معاملے پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، کیونکہ چین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ایک چینی نے کہا تھا ایک ملک کے متعلق کہ جی ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہاں کی تمام انڈسٹری جو ہے بند ہو جائے، اور وہ جو انڈسٹری بند ہو تو اس پہ چائنا کے تالے لگے ہوئے. تو پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کو اثر انداز تو ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو بجلی ہے وہ بہت مہنگی ہے، دوسری بہت سی چیزیں بہت مہنگی ہیں، لیبر چین کے مقابلے میں سستی ہو سکتی ہے. تو یعنی اس سے پاکستان کی انڈسٹری پہ بہت فرق پڑا ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت کو سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم شفٹ ہوتے ہیں پیٹرول سے تو کیا ہم سسٹین کر سکیں گے. ایک بات جو ہے وہ بہرحال اس میں ایک امکان پیدا ہو رہا ہے، اور وہ یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان تیزی سے سولر انرجی کی طرف جا رہا ہے. تو سولر انرجی کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں، تھرمل پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جو ایون ہائیڈل پاور لگی ہوئی ہے، یہ بجلی سرپلس ہونے جا رہی ہے. اور بہت سے لوگوں کا پاکستان میں یہ خیال ہے کہ واپڈا جو ہے وہ پی ٹی سی ایل بن رہا ہے، کہ جیسے پی ٹی سیل والے اب جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں کہ ہم سے کنیکشن لے لو، کنیکشن لے تو کوئی لے نہیں رہا. تو اب آپ تو لاہور میں دیکھیں، چھوٹے شہروں میں دیکھیں کہ آپ ٹیوب ویل دیکھیں وہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ سارے سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو بہت بعض لوگوں کا خیال ہے 30%، بعض لوگ 40% کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سولر پہ شفٹنگ ہو چکی ہے. پاکستان میں جو سولر پہ شفٹنگ ہے اگلے چند سالوں میں 100% ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. اور اچھی بات اس میں اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کام ہے، اور پاکستانی انڈیویجول معاملات میں بڑے اچھے ہیں. کولیکٹیو کاموں میں جتنے برے ہیں، انڈیویجول کاموں میں اتنے ہی اچھے ہیں. کیونکہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ جو سولر پلیٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں بننی شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ
پاکستان میں اس وقت بھی جو بجلی ہے وہ سرپلس ہے، اور اب اس کو ریٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چیزوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو یہ سرپلس بجلی جو ہے اس کی ایک صورت تو پیدا ہو رہی ہے کہ اگر یہ بجلی جو ہے شفٹ ہو جائے، اگر ہم اس میں کار کی چارجنگ پہ اور کاروں کو اس سرپلس بجلی سے جو بھی ہمیں حاصل ہو وہ اس میں یہ استعمال کیا جا سکے۔ پاکستان میں یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ حل ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے پاکستان میں جو سرپلس بجلی ہے وہ اس میں استعمال ہو سکتی ہے۔ حکومت کو اس کے متعلق بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بہرحال اس میں ایک اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو یہ الیکٹرک کاروں کا مسئلہ ہے یہ سی این جی کا مسئلہ کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ یہ بے شمار جو اسٹیشنز ہیں وہ ویران پڑے ہوں۔ پاکستانی معیشت میں اتنا یعنی آپ سمجھیں گے عیاشی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بھی یہاں پہ بنے اور وہ ضائع چلے جائیں۔ لیکن ایک اچھی بات میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے اس وقت سیاسی حالات ہیں، جس طرح سے ایک افراتفری ہے، اس میں انویسٹمنٹ کا آنا جو ہے وہ ایک بہت اچھا انڈیکیشن اس حوالے سے ہے کہ جو بیرونی ملک ہیں اور خاص طور پہ چائنا جو ہے وہ اس پہ بالکل یقین ہے اور بلیو ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی، اس میں یہاں انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال ہوگا، بلوچستان میں امن آئے گا، فاٹا میں امن آئے گا، اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ چین بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔